سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کی طرف سے حریت پسند کشمیری عوام کے انسانی حقوق کی بے دریغ خلاف ورزیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے تنازع کشمیر کو 1947 میں تقسیم برصغیر کے منصوبے کا نامکمل ایجنڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب تک بھارت کے غیر قانونی قبضے کو غیر مشروط طور پر ختم نہیں کیا جاتا، جنوبی ایشیا میں امن اور خوشحالی نہیں آئے گی اور خطے میں پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی۔ حریت رہنما نے بھارت کے متکبرانہ رویے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ مقبوضہ علاقے کی غیر مستحکم صورتحال پر توجہ دی جائے، جہاں تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور وہ خاص طور پر سری نگر کے علاقوں حیدر پورہ اور رام باغ میں ہونے والے بہیمانہ قتل عام کے بعد اپنی زندگیوں کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ غلام احمد گلزار نے ماضی قریب میں اقوام متحدہ کی طرف سے مشرقی تیمور اور سوڈان میں تنازعات کے حل کے لیے اختیار کیے گئے سیاسی اور پرامن طریقہ کار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے حق خود ارادیت ایک معروف قانونی اور جمہوری فارمولہ ہے۔ انہوں نے حریت پسند کشمیری عوام کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے بہادر عوام نے بھارتی فوجی طاقت کو شکست دی ہے اور وہ عزم صمیم کے ساتھ تحریک مزاحمت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے جھوٹے الزامات کے تحت کم از کم 47 مزید کشمیری سرکاری ملازمین کی برطرفی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سرکاری ملازمتوں سے فوری طور پر برطرفی کے لیے 28 ملازمین کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، جبکہ 19 دیگر ملازمین کو غیر فعال ملازمین کی کیٹیگری میں رکھ کر انہیں کسی بھی وقت ملازمتوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ان ملازمین کی اکثریت مسلمان ہے اور ان کا تعلق وادی کشمیر سے ہے، جبکہ ان میں سے بعض کا تعلق جموں کے مسلم اضلاع سے ہے۔ سیاسی ماہرین نے بلا جواز برطرفیوں پر مودی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ایک طرف تو کشمیری نوجوانوں کو مجاہدین کا حمایتی قرار دے کر مسلسل قتل کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کشمیریوں کو جاری مزاحمتی تحریک سے ہمدردی رکھنے والوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقبوضہ علاقے میں کشمیری ملازمین کی برطرفی کی مہم کا مقصد ان کی جگہ ہندو انتہا پسند تنظیموں سے وابستہ بھارتی شہریوں کی تقرری ہے، تاکہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مودی حکومت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ادھر ضلع پلوامہ میں اونتی پورہ کے علاقے کاکپورہ کے رہائشیوں نے سری نگر میں بھارت مخالف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے علاقے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے کیمپوں اور رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے زرعی اراضی کی الاٹمنٹ فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن فاروق عبداللہ، اکبر لون اور حسنین مسعودی نے نئی دہلی میں گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی منسوخی اور سری نگر کے علاقوں حیدر پورہ، رام باغ اور لاوے پورہ میں جعلی مقابلوں کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی نے نئی دہلی میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلوں میں شہریوں کے قتل پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ شہید شہریوں کو مجاہدین کا حامی قرار دے کر قتل کرنے سے پولیس کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پولیس کی ساکھ پہلے ہی عوام کی نظروں میں گر چکی ہے۔